سے لگاؤ، شاعری سے لگاؤ، شعر کہنا، جو بڑے بڑے شعراء ہوتے ہیں یا کچھ عجیب قماش کے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں. ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. مجھے نہیں ڈر، میں جو بات ہے وہ چونکہ میں آپ کا شاگرد ہوں، مجھے بات کہنا آتی ہے. دعا مانگی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں تیرے در پہ آنا چاہتی ہوں، تم مجھے بلانا نہیں چاہتا. ہائے چل پھر ٹھیک ہے، میں بھی اب نہیں کہوں گی تجھے. قرآن پاک کا منظوم مفہوم جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لکھوایا، ماشاءاللہ. اس کے بعد یہ ہے کہ ایسی بڑی چیز کہ اس کے بعد واقعی قلم توڑ دینے کو دل چاہتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا کچھ بچتا نہیں ہے. میرا تو بس دل باغ ہو گیا. میں دوڑی بھی وہاں گئی، میں نے ان سے کہا کہ آپ 2 سیکنڈ ٹھہریں تو میں ایک دوپٹہ چینج کر کے آتی ہوں. سادار آپ دکان بند تو نہیں آپ کی ہو رہی، آپ میری تصویریں بنا دیں، میں نے حج میں. انہوں نے کہا جی آپ نے حج والوں کے لیے یہ آج دکان کھولی ہے. صدیوں میں کوئی ایک آتا ہے، اس کے حصے میں ایک عام آتا ہے، اور ماشاءاللہ سے وہ آپ ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کوئی پذیرائی کچھ ہوا؟ میں ایک زمانے میں گئی تھی، مجھے موقع ملا عارف الوی صاحب سے ملنے کا. ٹھیک ہے. تو عارف الوی صاحب نے اس کو بڑا پسند کیا اور بلکہ یہاں بھیجا. الحمرا سے مجھے فون آیا. السلام علیکم، میں حذیفہ اشرف آصفی اور آپ دیکھ رہے ہیں حذیفیات. ناظرین، آج کی ویڈیو بھی پوڈ کاسٹ ہی ہے اور آج کو میں اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، جس جگہ پر ہم موجود ہیں اسے ادب سرائے انٹرنیشنل کے نام سے جانا جاتا ہے. جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا، بہت بڑا نام، بہت بڑا مقام، ادبی دنیا سے تعلق رکھنے والی ہر چھوٹی بڑی شخصیت آپ کی ادبی سرگرمیوں، ادبی خدمات سے بخوبی واقف ہے. کئی کتب کی مصنفہ اور ایک ایسا کام سر انجام دینے والی، ایک ایسا عمل، قابل تحسین عمل، قابل دید، قابل تعریف، قابل رشک عمل، قرآن کریم فرقان حمید کا منظوم مفہوم ترجمہ کرنے والے. جی ہاں دوستو، قرآن کریم کا شاعری میں ترجمہ کرنے والی پاکستان کی پہلی خاتون، میری مراد مادر دبستان لاہور، چیئرپرسن ادب سرائے انٹرنیشنل، ناز پاکستان، محترمہ ڈاکٹر شہناز مزمل صاحبہ. ان کے گھر میں موجود ہوں، آئیے آپ ان سے ملاقات کرواتے ہیں. ناظرین، آج جن شخصیت کے میں روبرو ہوں، میری خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کروں، اور آج یہ خواہش میری پوری ہوئی. نہایت ہی شفیق شخصیت، میرا ان سے ویسے ہی بڑا پیار والا تعلق ہے. میری پھپھو جان ہیں، امی جان ہیں، اور میری استانی ہیں. سوچ کا سفر، دیپ من کا جلا رے، وہ آپ دیکھتے ہیں تو صرف انہی کی بدولت ہے. اور پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی ان کے کئی شاگرد ادب کا کام بڑے جوش و خروش کے ساتھ کر رہے ہیں. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں. تو یہ آپ کا شکریہ. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں بہت سی کچھ چیزیں آپ کے حوالے سے کور اپ کرنا چاہوں گا، نوجوانوں کے حوالے سے کور اپ کرنا چاہوں گا. تو ناظرین، مختصر سا تعارف کرواتا چلوں کہ آپ شاعرہ ہیں، مصنفہ ہیں، 50 سے زائد کتب لکھ چکی ہیں، اور قرآن کریم فرقان حمید کا منظوم مفہوم ترجمہ کیا، شاعری میں ترجمہ کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم دیا اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنی. میں آپ کی غزل سے چند اشعار لے کر اسی سے آغاز کروں گا کہ غم مجھ سے کسی طور سمیٹا نہیں جاتا، پہرا ہے میری سوچ پہ بولا نہیں جاتا، سجدے کے نشانوں سے جبیں زخم ہوئی ہے، اور تجھ سے مقدر میرا بدلا نہیں جاتا، سورج کے نکلنے کی خبر مجھ کو بھی کرنا، ظلمت قدائے شب میں تو ٹھہرا نہیں جاتا، ہم اپنی اناؤں کا بھرم رکھتے ہیں شہناز، ہر بات پہ طوفان اٹھایا نہیں جاتا. السلام علیکم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام بیٹے، میں خیریت سے ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے پوڈ کاسٹ کے لیے وقت نکالا اور ہمیں دیا. میں نوجوان ہوں، نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سے کچھ سوالات کروں گا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ادب کا کام کرنے والی ایک عرصہ دراز سے تھک نہیں رہی ہیں، ایک کیا موٹیویشن ہے جو آپ کو ابھی تک ادب کے کام میں جو ہے وہ آپ سرگرداں لگی ہوئی ہیں اور موٹیویشن لے کر ابھی تک جو ہے وہ چل رہی ہیں ماشاءاللہ سے؟ بیٹے یہ کوئی اقتصادی عمل نہیں ہوتا. ادب سے لگاؤ، شاعری سے لگاؤ، شعر کہنا، یہ انسان کی سرشت میں شامل ہوتا ہے. واہ، سبحان اللہ. اور
یہ انسان کے ساتھ ہی جنم لیتا ہے اور انسان کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے. واہ واہ. تو میرا بھی یہ شوق جو ہے میرے بچپن کا شوق ہے. اور جب میں نے کلاس 4 میں تھی تو میں نے لکھنا شروع کیا. اور پہلی نظم جو ہے میں نے وہ انگریزی میں لکھی اور میری پرنسپل کی جانب پہ فیئرویل پہ ایک نظم لکھی تھی. اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا اور مجھے مختلف ادبی تقریبات میں بھی جانے کا موقع ملا کیونکہ میرے والد صاحب بھی شاعر تھے. اچھا ماشاء اللہ. جی حشر بدائی عنی. ماشاء اللہ. تو ان کے ساتھ محفلیں سجتی تھیں, گھر میں بھی محفلیں ہوتی تھیں. تو یہ جذبہ پروان چڑھتا گیا. لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے نئے آنے والے بچے ہیں یا نئی نسل جب شامل ہونا چاہتی ہے تو انہیں توجہ نہیں دی جاتی پوری توجہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں انسان کچھ غلطیاں بھی کرتا ہے, لکھنے میں بھی غلطیاں آتی ہیں. تو اس کو وہ جو بڑے بڑے شعراء ہوتے ہیں یا کچھ عجیب قماش کے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو آگے رہنمائی نہیں کرتے, ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ کسی طرح سے دب جائے یہ شعلہ. حالانکہ ہر ایک کو اپنا مقام پانا ہوتا ہے, اپنی اپنی جگہ پہ ہر شخص جو کام کر رہا ہے وہ ضرور اپنا مقام پا لیتا ہے. اس کی کوشش اور جدوجہد پہ مشتمل ہے, منحصر ہے کہ وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے. یہ چیز مجھے ہمیشہ ہرٹ کرتی رہی. میری ارلی ایج میں شادی ہو گئی, اس کے بعد میری پڑھائی کا سلسلہ ٹوٹ گیا. پھر اس کے بعد میں نے الحمدللہ پڑھائی کا سلسلہ جب میری چھوٹی بیٹی اسکول گوئنگ ہوئی تو دوبارہ شروع کیا. اور آج شادی کے بعد کافی, اور آج جس مقام پہ ہوں میں اسی وجہ سے کہ میرے خامد نے میری حوصلہ افزائی کی, میرے بچوں نے مجھے پڑھنے کا موقع دیا اور مجھے ماشاءاللہ جو بھی اعلیٰ تعلیم اور آج میرے پاس ہنر ہے وہ سب اسی کی بدولت ہے. اسی درمیان میں اسی سفر کے دوران ہی میں نے ادب سرائی کی بھی بنیاد رکھی. کوئی 38 سال 39 سال کا یہ سفر جو ہے ہو گیا, وہ بھی اسی وجہ سے کہ نئے لکھنے والوں کو آگے آنے کا موقع ملے. تو اس کے لیے باقاعدہ ہم نے یہ تنظیم بنائی اور اس میں ہم ایسا کرتے تھے کہ ان بچوں کی اصلاح بھی کرتے تھے, انہیں بتاتے تھے غلطی کرتا ہے ہر انسان, ہم نے بھی غلطی کر کے سیکھا. میں زندہ مثال ہوں آپ کے ساتھ. تو غلطی کر کے سیکھتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو پھر سیکھ لیتا ہے اگر اس کے اندر لگن ہے اور شوق ہے. تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں آج جہاں پہ ہے تو اسی لگن اور شوق کی وجہ سے. تو میں نے پھر وہ ادب سرائی کی بنیاد رکھی. ماشاءاللہ. اس میں کچھ لوگوں کو مختص کیا, میں خود شامل تھی, جس میں ہم پہلے ایک چیف گیسٹ جو ہے وہ ایک بڑا شاعر بلاتے تھے اور باقی ہر ایک کو اجازت تھی کہ وہ آئے اس میں. تو ان کا کلام ہم پہلے سن لیتے تھے, دیکھ لیتے تھے, اس کی اصلاح کر دیتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ینگ تھے جو مطلب اور ینگ ہوں یا کچھ بڑے بھی ہوں, کچھ لکھنا کی کوشش کر رہے ہوں, جن کے اندر بھی یہ چنگاری سلگ رہی ہے اور وہ شاعر بننا چاہتے, ادیب بننا چاہتے, تو ان کو ہر طرح سے رہنمائی کی. تو یہ جذبہ لے کے ہم نے جو ہے نا اس کا ادب سرائی کی بنیاد رکھی اور پھر اس کے اندر بے شمار ایوارڈز بھی دیے. شہناز مزمل بھی ایوارڈ بھی آیا, گولڈ میڈل بھی دیے. وہ اسی لیے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور یہ لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں. اسی سفر میں آپ بھی میرے سامنے آئے, آپ کے لیے بھی جو میں کر سکی وہ میں نے کیا. تو بہت سارے اب صاحب کتاب ماشاءاللہ بچے بچیاں آپ کے شاگردوں سے. تو یہ سفر یہ لگن ابھی تک مجھ میں ہے کہ حالانکہ اب میں ویسے آپ کہتے ہیں کہ تھکی نہیں ہوں, لیکن اس سفر سے نہیں تھکی. ویسے اب یہ ہے کہ
کچھ عمر کا تقاضا ہے اور کچھ ظاہر ہے بھاگ دوڑ بھی بہت کی ہے, بالکل, تو کچھ تھکن کے آثار تو ہیں, لیکن لگن نہیں ختم ہوتی. لگن نہیں, کیا بات ہے, لگن نہیں ختم ہوتی ابھی تک بھی. جب بھی کوئی بچہ کہتا ہے مجھے کہ جی میم ہمیں یہ کر دیں, یا ہمارا فلیپ لکھ دیں, یا ہماری کوئی غزل ہے اس کو دیکھ لیں, اس کی اصلاح کرتے ہیں, کوئی کہانی دیکھ لیں, تو میں انکار نہیں کرتی, اپنے وقت میں سے وقت نکال کے ضرور ان کے لیے کام کرتی رہتی ہوں. تو یہ چیز ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو کیا چیز ہے جو تھکنے نہیں دیتی, یہ محبت ہے ان بچوں کا ادب سے. ادب سے میری محبت ہے, میں چاہتی ہوں ادب فروغ پائے اور نئی نسل لے کے اسے آگے, کیونکہ آپ لوگوں نے اب اس کو آگے لے جانا ہے. بالکل آہستہ آہستہ دیکھیں نا, بڑے لوگ تو پیچھے ہوتے جاتے ہیں, نئی نسل آئے گی تو وہ اس کو لے کے آگے بڑھے. بالکل, تو الحمدللہ آپ چل رہے ہیں اس کو لے کے, انشاءاللہ اور چلتے رہیں گے, اور مجھے آپ لوگوں سے بہت توقعات ہیں, اور میں امید کرتی ہوں بھرپور کہ آپ میری توقعات پر پورا میں انشاءاللہ ہم بھی پوری کوشش کریں گے. آپ نے اپنی لگے ہاتھ اپنی جو ہے بیک سٹوری بھی بتائی, سٹارٹنگ بھی بتائی کہ اس طرح آپ نے چلنا شروع کیا, اور پھر تقریبات, ڈیبیٹنگ, پھر وہ سارے معاملات, پھر آپ کی شادی ہو گئی, شادی کے بعد کچھ عرصہ وہ رک گیا, کیونکہ میں ریسرچ بھی کر کے آیا, اس میں بھی آپ نے چیزیں بتائی تھیں. پھر ایک وقت کے بعد آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو سپورٹ کی کہ آپ پڑھیں, پھر اس کے بعد ایم فل بھی کیا, پھر فردر آپ نے اس کو کیا. تو اس سارے دورانی کے دوران کہیں آپ کو ٹرننگ پوائنٹ لگا ہو کہ اب ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤں دوبارہ سے؟ نہیں, الحمدللہ ادب میں اسموتھ گئی ہیں ادب, الحمدللہ. اب وہ ابھی تک میں نے بتایا کہ ویسے جسمانی طور پہ میں کچھ تھک چکی ہوں, لیکن لگن اور جذبہ ختم نہیں ہوتا, وہ مجھے دوڑائے رکھتا ہے, جس سے میں زندگی پاتی ہوں. اور اپنے بچوں کی اصلاح کر کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور قرآن پاک کا منظوم مفہوم جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لکھوایا, اس کے بعد یہ ہے کہ ایسی بڑی چیز کہ اس کے بعد واقعی قلم توڑ دینے کو دل چاہتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا کچھ بچتا نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ میں اس لگن میں مصروف ہوں اور اپنے بچوں کے لیے کام کر رہی ہوں, اور کوشش میں سرگردہ. ماشاءاللہ. تو آپ نے لوگ شاعری کی جانب آتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں, ایک بچی غالباً آپ نے 4 سال کی جب بتائی, جب آپ 4th میں تھیں جب آپ نے پوئم لکھی انگلش میں, وہ وہاں سے شروع ہوئی ہیں اور قرآن کریم کا ترجمہ لکھ دیا. تو اس کے دوران میں آپ نے نعتیہ اشعار اتنے کہے, اتنے نعتیں, میں الحمدللہ میں نے بھی پڑھی, ماشاءاللہ میں نے بھی وہ پڑھی اور بہت سی مقبول بھی ہوئی ماشاءاللہ سے. تو لوگوں کا صرف ایک ہی طرف رجحان ہوتا ہے کہ وہ رومانویت رہے, وہ چیزیں رہیں. آپ کو زیادہ حمد نے, مناقب نے, نعتوں نے کیسے اپنی طرف جو ہے وہ کھینچا؟ شروع سے ہی میرا رجحان جو ہے, ہمارا تعلق پہ مطلب یہ سید گھرانے سے ہے, اور اپنے بزرگوں کو بھی شروع میں بھی جب صبح اٹھتے ہی جو پہلی آواز کان میں پڑتی تھی وہ تلاوت قرآن پاک کی تھی. سبحان اللہ. جو ہمارے دادا دادی امی ابو جو ہے وہ اسی آواز سے وہ آواز ہمارے کانوں میں پڑتی تھی, اور ہماری آنکھ کھلتی تھی, اور ہمارا دن کا آغاز ہوتا تھا, اور ہم بھی پھر اسی میں مصروف ہو جاتے ہیں. میری دادی بھی ماشاءاللہ اس دور کی تھیں, والدہ بھی, لیکن بہت پڑھی لکھی خاتون تھیں, تو ان کے ساتھ ڈسکشن بھی رہتی تھی مختلف بزرگان دین کے متعلق بھی, قرآن کریم کے متعلق بھی, احادیث کے متعلق بھی. تو اس نے دل میں یہ شمع جلائی تھی. تو ایک تصوف اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے, عشق ہے, وہ بہت دل میں اجاگر ہوتا رہا, ہوتا گیا. اور شروع سے میرے ہر شاعری بھی کی زندگی جو ہے, یہ محبت جو ہے صرف وہ جو ہے یہ جذباتی محبت کا نام نہیں ہے. محبت آپ کو اپنے مشن سے ہو سکتی ہے, آپ کو اپنے گھر سے ہو سکتی ہے, آپ کو اپنے وطن سے ہو سکتی ہے, آپ کو اپنے والدین سے ہو سکتی ہے, اپنے بچوں سے ہو سکتی ہے, اپنے جذبوں سے ہو سکتی ہے,
اپنے معاشرے سے ہو سکتی ہے. تو یہ محبت تو بڑی وسعت رکھتی ہے، خالی اسی جو ہے اس کا نام نہیں ہے جذبے کا جو آج کل نظر آتا ہے کہ جی محبت، وہ چیز میری شاعری میں بڑی وہ چیز پھیکی سی ہے، وہ جو پھیکی سی ہے، لیکن اس میں بہت گہرائی ہے. جو ہم دوسرا جذبات ہم مختلف لے کے چلتے ہیں تو وہی جذبے میرے ہاں نظر آتے ہیں. اور اس میں شروع میں علامہ اقبال سے بھی بہت متاثر رہی ہوں، اور آپ نے دیکھا ان کی شاعری کیسی ہے، تو شروع میں میری شاعری میں وہ رنگ بھی نظر آتا ہے. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا. پھر اس کے بعد جو ہے کہ میرا اپنا رنگ بنتا ہے، لیکن پہلے میرے جو ہے والد صاحب کا رنگ اور میرے علامہ اقبال کا رنگ بہت زیادہ غالب، اور علامہ اقبال مجھے بہت پسند تھے لیکن اقبال کا رنگ زیادہ غالب رہا. صحیح. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنی نہج پہ وہ آپ نے اپنی پہچان جو ہے وہ بننی شروع ہو گئی. وہ پھر ہم میں آئی. وہ پھر ہم میں آئی. ماشاء اللہ. کیفیت کی بات کرتے ہیں کہ نعت اور حمد اور مناقب کی کیفیت تو ویسے ہی بڑی عجب سی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن کوئی غزل ایسی لکھی ہو کہ جس کے حصار میں آپ آئیں اور کئی لمحات اس میں گزر گئے ہوں. ویسے تو آپ نے کئی غزلیں لکھ دی ہیں، بہت زیادہ تو شاید ایسی ہوں گی کہ آپ بتاتے ہوئے وقت گزر جائے کہ میں نے یہ بھی لکھی تھی، یہ بھی لکھی تھی، اور اس میں میری یہ کیفیت ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایسی چیز ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ دیکھنے والے یہ کہیں کہ یہ بھی اس کیفیت میں ڈوب سکتے ہیں. میں نے وہی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں یہ کیفیات کا طاری ہونا، اور یہ لیکن اور میرا اللہ کا یہ شکر ہے کہ میں ایک نشست میں اپنی غزل یا نظم مکمل کر لیتی ہوں. پھر اس کے بعد ظاہر ہے اس پہ تھوڑی بہت رد و بدل کرتے رہتے ہیں. ہاں، لیکن یہ ہے کہ ایک نشست میں ہی. تو اسی طرح سے میں نے ایک وہ غزل لکھی تھی، وہ آپ کو اس کے چند اشعار میں سناتی ہوں کہ تھے عجیب میرے بھی فیصلے، میں کڑی کما سے گزر گئی. واہ واہ. رہے فاصلے میرے منتظر، میں تو جسم و جاں سے گزر گئی. واہ واہ. اور مجھے راستوں کی خبر نہ تھی، اڑی خاک میرے وجود کی، میں تلاش کرتی ہوئی تجھے تیرے لامکاں سے گزر. واہ کیا کہنی، کیا بات ہے. تھی طویل اتنی مسافتیں کوئی ساتھ میرا نہ دے سکا، واہ. وہ یقین کی حد پہ ٹھہر گیا، میں ہر ایک گما سے گزر گیا. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کہیں پھول تھے، کہیں تتلیاں، کہیں زخم تھے، کہیں بجلیاں، میں خمار میں تھی بہار کی، میں ہر ایک خزاں سے گزر گئی. واہ 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 واہ. اس کے بس چند اشعار مجھے یاد ہیں، اور بھی ہیں اس کے کافی اشعار. تو یہ کیفیت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب طاری ہوتی ہے تو پھر انسان لکھتا چلا جاتا ہے، لکھتا چلا جاتا ہے. کیا کہنے. آپ نے جیسے کہ پہلے ہی بتایا کہ اقبال کا رنگ آپ کی شاعری میں نظر آنا شروع ہوا کیونکہ آپ ان کو اپنا مینٹور مانتی تھیں اور ہیں بھی، اور اس بات کے ہم قائل بھی ہیں. مجھے خود اس چیز کا جو ہے نا وہ تجربہ ہو چکا ہے. آپ کی کئی کتب پڑھی ہیں اور الحمدللہ والد صاحب کے توسل سے، اور بلکہ میں سٹارٹنگ میں کہنے والا تھا لیکن میں وہ باتوں میں نکل گیا کہ میرے والد صاحب کا آپ کے ساتھ جو بہن بھائی والا ریلیشن ہے یہ صرف ان کے لیے نہیں، ہماری پوری فیملی کے لیے اعزاز کی بات ہے الحمدللہ. اچھا، بات کر رہا تھا کہ وہ ساری صوفی صفت کی جو شاعری میں وہ آپ کا صوفیانہ رنگ آتا ہے. پھر اب سوال یہ ہے، تو آپ کا تو ماشاءاللہ سے وہ ایک تجربہ ہے لکھنے کا، آپ نے ایک اچھا خاصا جو ہے نا وہ اسٹڈی کو ٹائم دیا، پڑھا، اور بے شک یہ وہی خاتون قرآن کریم کا ترجمہ کر سکتی ہیں جنہوں نے اچھا خاصا مطالعہ کیا ہوگا. تو صوفی صفت، صوفی قسم کا، صوفی کیفیت کا، صوفی رنگ کا، صوفی طرز کا کلام لکھنے کے لیے صوفی ہونا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، لیکن وہ کیفیت ہونا ضروری ہے. اس کیفیت کا ہونا ضروری ہے آپ کے اندر جو ہے نا. اور صوفی کیا ہے؟ ایک سادگی ہے، ایک محبت ہے، پہچان محبت ہی محبت ہے. صحیح. صوفی جو ہے نا جو وہ محبت کا نام ہے. اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اور اللہ کے بندوں سے محبت.
اور اس میں بھی جو غزل ہے، میں نے ایک شعر کہا تھا کہ جو خلش ملی وہ عزیز تھی، مجھے چارہ اگر نہ ملا تو کیا، میں بھی دشمنوں کی پناہ ہمیں کوئے دوستاں سے گزر گئی. واہ 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 واہ. تو اسی طرح سے اور وہ شعر کہے کہ کسی کی چنری میں دھوپ باندھی، کسی کو وجہ جمال رکھا، کسی کے دامن میں سکھ ڈاکی، کسی کو شب کی مثال رکھا. اور یہ شعر سنیے کہ رضا پہ تیری ہوئی میں راضی، مگر مجھے آج یہ بتا دے، جواب سارے دیے کسی کو، میرے لیے کیوں سوال رکھا. واہ 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 واہ، کیا کہنے. تمنا دیدار کی مجھے تھی، میں قریہ قریہ بھٹک رہی ہوں، آیا ہوا تو سبھی پہ لیکن چھپا کے مجھ سے جمال رکھا. واہ 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 واہ. تو یہ اس قسم کے کیفیات جو ہے یہ بے شک صرف کیفیت کا ہی نام ہے، یہ کیفیت کا نام. واہ، سمجھنے والے سمجھے. اور انہی کے دل میں کچھ ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وقت کی بھی کمی ہوتی ہے، اتنا سب کچھ نہیں سنایا جا سکتا. تو آپ وہ میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اب ماڈرنزم کی جانب بھی آتے ہیں. آپ کے شاگردوں میں بھی جو ہے وہ ماڈرنزم، میں نے پچھلے دنوں ایک سینئر شاعرہ ان سے بات کی تھی کہ تجدیدیت شاعری میں کتنی ضروری ہے، تو انہوں نے اس کو مثبت عمل کو لے کے، لیکن انہوں نے بھی یہی پیغام دیا کہ مطالعہ بھی ضروری ہے، سینئر شعراء کو پڑھنا ضروری ہے، اور آپ جیسے کلاسیکل شعراء کو بھی پڑھنا بہت ضروری ہے. تو لیکن آج کل کے دور میں زبردستی کے اقبال بن رہے ہیں، جون بن رہے ہیں، فراز بن رہے ہیں، اور باقاعدہ بڑی محنت سے وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بے ڈھنگے اشعار لکھ رہے ہیں. ایک چیز، دوسری بات یہ کہ کیا یہ ادب کی تذلیل ہے یا ان شعراء کرام کی بھی تذلیل ہے جن کو یہ توڑ مروڑ رہے ہیں؟ دیکھیں آج کل کے دور میں جو میں نے بھی دیکھا کہ بچے یا نئے لکھنے والے راتوں رات مشہور ہو جانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بوٹی ہو جو ہم راتوں رات، اور اس میں مطالعہ اتنا ضروری ہے. جیسے آپ نے قرآن کریم کے بارے میں ذکر کیا، اور میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ میں اپنی دادی بچپن سے لے کے اب تک وہ میں نہج البلاغہ اور یہ ساری جو کتابیں ہیں، کشف المحجوب، وہ کلاس 10 تک میں ان چیزوں کی اسٹڈی کر چکی تھی. تو مطالعہ جو ہے پیچھے، اور اقبال کو بھی پڑھ چکی تھی، غالب کو بھی پڑھ چکی تھی، اور کلاس 10 میں کتنا بچہ ہوتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اپنی لائبریری سے میں پڑھ کے جو ہے میں ختم کر چکی تھی. صحیح. اس میں تصوف بھی تھا، شاعری بھی تھی. مطالعہ بنیادی چیز ہے، جتنا آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا اتنی اندر آپ کے لفظ بھی قطار باندھ کے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے آپ کے آگے جذبوں کے ساتھ ساتھ، ورنہ نہ وہ جذبہ پیدا ہوگا نہ وہ لفظ پیدا ہوں گے. وہ مطالعہ آپ کریں گے تو آپ کی ویژن جو ہے وہ براڈ ہوگا، ویژن براڈ ہوگا، اور آپ کی آنکھیں بھی کھلیں گی، آپ کا ذہن بھی کھلے گا، آپ کا دماغ بھی کھلے گا، اور آپ مختلف راستوں پہ مختلف نہج سے مختلف طریقے سے چل کے جو ہے کچھ کہہ سکیں گے جس میں ندرت ہوگی. وہ ندرت جو ہے وہ آج کل کے جو راتوں رات وہ بننے والے ہیں اس میں وہ نہیں، وہ گہرائی نہیں پیدا ہو سکتی، وہ گہرائی نہیں پیدا ہو سکتی، وہ ندرت نہیں پیدا ہو سکتی، وہ جدت نہیں پیدا ہو سکتی. بالکل. تو اس کے لیے بچوں کو بھی بہرحال میں بار بار یہ پیغام دیتی ہوں کہ اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں. اور میں نے کتابیں بھی لکھی. اب یہ ہے کہ اس کے مطالعہ کے جو ہے نا کہ کیا کیا مطلب کس طریقے سے فروغ مطالعہ کے بنیادی کردار کیا ہے، کس طرح سے ہم مطالعے کو فروغ دے سکتے ہیں. لوگ لائبریریوں میں نہیں جاتے، اس میں نہیں جاتے، راتوں رات شاعر بن جانا چاہتے ہیں، اور کسی کے پاس بیٹھ کے، اور یہ بھی دیکھا ہے کسی کو لے کے دے کے پیسہ دے کے کتابیں چھپوا، بلکہ اب تو دیوان چھپوانے لگ گئے، پیسے دے کے جو ہے نا، یہ اس طرح سے بھی سننے میں آتا ہے. لیکن یہی چیز مجھے ابھی تک اس میں انوالو کیے ہوئے ہے کہ میں صحیح کروں. اگر کوئی مجھ سے رہنمائی لینا چاہتا ہے، اور خصوصی طور پہ میں نے خواتین کی بہت زیادہ وہ زیادہ مطلب یہ ہو جاتا ہے نا کہ جو چاہتے تھے وہ ٹریپ بھی ہو جاتی ہیں، لوگ ان کو اس رستے کی طرف دکھاتے ہیں، وہ ادھر وہاں پہ پیسہ بھی انوالو ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی، مطالعہ نہیں ہوتا. صحیح. تو
اس قسم کی شاعری سے تو کوئی فائدہ نہیں. جو کچھ آپ خود لکھ رہے ہیں وہ بڑی بات ہے. وہ پھر اپنا اندر بھی مطمئن اب اپنا اٹ از آل اباؤٹ وین، گہرائی، وہ چیزیں. اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں خوشی اور غم کی اصل کیفیت کیا ہے، اور اس کی تعریف آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کو خوشی جو ہے وہ ملتی ہے جب اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. واہ. اور دل کس چیز سے مطمئن ہوتا ہے؟ جب اس کی سوچ مثبت ہوتی ہے. واہ. مثبت سوچ کب ہوتی ہے؟ جب وہ اپنے حقوق العباد پورے کرتا ہے. کہتے ہیں کہ حقوق اللہ تو میں معاف کر دوں گا، اللہ فرماتا ہے حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. بالکل. جب ہم حقوق العباد پورے کرتے ہیں اور انسانوں کو انسانوں کی طرح سے محبت کرتے ہیں اور اپنی محبت کو تقسیم کرتے ہیں، اپنی محبت کو بانٹتے ہیں، محبت لوگوں کو دیتے ہیں، تو پھر جو ہے ہمارے اندر ایک خوشی ہوتی. خوشی. اگر ہماری سوچ منفی ہے تو وہ ہمیں غم کے علاوہ ہمارے اندر حسد، بغض، ثنا، کشیدگی یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جذبے جو ہے یہ دکھ کا باعث ہوتے ہیں. ہمیں اپنے اندر ہم جلتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ نا اپنا نقصان ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ برا کیا، اس نے اچھا کیا. تو برے کرنے والے کو اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ میں اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں. نقصان کس کا کیا؟ میں نے اپنا کر دیا. تو یہ غم اور خوشی کا یہ ہے کہ اگر آپ کی سوچ مثبت ہے تو آپ کو خوشی ملتی ہے، اگر آپ کی سوچ منفی ہے تو آپ کو غم ملتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک لکڑی کو دیمک لگی ہے اور وہ اپنا ہی نقصان کرتی ہے. اپنا ہی نقصان. ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. تو ادبی پلیٹ فارمز کی جانب اگر جائیں نا تو میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. مجھے نہیں ڈر، میں جو بات ہے وہ چونکہ میں آپ کا شاگرد ہوں مجھے بات کہنا آتی ہے. تو ادبی دائرہ مجھے جب دکھایا گیا، کچھ پلیٹ فارمز ایسے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، ادب کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے، یہ ہے وہ. لیکن جب میں اس کے اندر گیا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس میں آپ کو سر کو جھکا کر اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ آپ کو گرانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں. بغض ہے، بخل ہے، بڑی عجیب عجیب ٹرمز میرے سامنے آ گئے کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے. میں تو ادب کو بڑا اچھا سمجھتا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ میری غلطی تھی، میں غلط جگہ پر چلا گیا. مجھے ادب سرائے انٹرنیشنل کی حدود میں رہنا ہے، مجھے ان جیسی جو ہے نا وہ آرگنائزیشنز ایسی جگہوں پر رہنا ہے. یہ میری طرف سے نوجوانوں کو ایک پیغام ہے کہ ایسے لوگوں کے اگر آس پاس رہیں گے تو ان لوگوں سے بچا جا سکتا ہے. میں نے آپ کا ایک سفر نامہ پڑھا، سفر عشق، وہ بہت ہی خوبصورت ماشاء اللہ. تو اس میں ایک واقعہ تھا، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ اپنی زبانی ابھی بتائیں. وہ ایک واقعہ جس میں آپ کو حضور کے در سے بلاوا آتا ہے اور وہ آپ اچانک وہ باغ دوڑ میں لگتی ہیں اور وہ جو تصویریں بھی بنوانے جاتی ہیں بڑی باغ دوڑ میں. تو وہ واقعہ اصل میں کیا تھا؟ وہ بیٹے واقعہ ایسے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری عقیدت اور محبت بہت گہری. تو میں دو دفعہ ایسا ہوا کہ جب عمرے کے لیے جا رہے تھے تو میرا بھائی میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے آپا عمرے کے لیے چلنا ہے. میں نے کہا نیکی اور پوچھ. میں نے اپنا پاسپورٹ اور وہ سب ان کو دیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ تیاری. اور وہ اتفاق دیکھیے، میں مختصر ہی بتاؤں گی، اس کے بعد حج کی باری آئے گی. تو وہ پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے چھٹی بھی لے لی، میں نے اپنا سوٹ کیس بھی بند کر لیا، میں بالکل تیار ہو کے بیٹھ گئی. اور ویزا جو ہے وہ میرا نہیں لگا. ہماری پوری فیملی جا رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ان کے ہسبینڈ نہیں جا رہے، یہ بھائی کے ساتھ جا رہے ہیں. وجہ پوچھی، ان کا ٹائم بھی شارٹ ہو رہا تھا کیونکہ وہ لوگ میری وجہ سے بار بار کوشش کر رہے تھے کہ ان کا ویزا لگ جائے. تو اس زمانے میں وہ ذرا کچھ مشکل سا حالات پیش آئے. تو میں بھائی کے گھر گئی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اسی وقت ان کے پاس فون آیا کہ جی آپ کے پاس وقت کم ہے تو آپ تیاری کر لیں، آپ ایئرپورٹ پہنچے. صحیح. اب میرے لیے تو یہ ایک بڑا مطلب سمجھنے کے ایک سانحہ تھا کہ میں نہیں جا رہی اور یہ سب جا رہے ہیں اور میں تیار ہوں.
میں روتی ہوئی دروازے سے باہر نکلی تو میری والدہ بھی اور وہ ادھر سے گیٹ پہ خان چاچا بھی، باجی کیا ہوا، ممی کہ کیا ہوا. میں روتی روتی ڈرائیو کی کرتی تھی، میں گھر آ گئی. گھر آ کے میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ نہیں چل رہے تو مجھے نہیں جانے کو اللہ تعالیٰ موقع دے رہا. تو میں جو ہے وہ کہنے لگے نہیں ہم آپ کو لے کے جائیں گے، آپ فکر نہیں کریں، آپ ضرور عمرہ کریں گے. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں تیرے در پہ آنا چاہتی ہوں، تو مجھے بلانا نہیں چاہتا، چل پھر ٹھیک ہے، میں بھی اب نہیں کہوں گی تجھے. اللہ سے گلہ کر رہی ہوں، اللہ میں بھی نہیں اب تجھے کہوں گی، میں اتنا روتی ہوں اور اتنا تیرے در پہ آنا چاہتی ہوں، تو مجھے بلانا ہی نہیں چاہتا. خوبصورت گلہ ہے. آپ یقین کریں اسی وقت ٹیلی فون آیا کہ وہ میرا بھائی نے جانا کہ آپا ہماری فلائٹ کینسل ہوگی، آپ کا ویزا لگ گیا. وہ دیکھیں حالانکہ وہ لوگ گھر سے نکل کے گئے، وہ چلے گئے، اور میرا رب مجھے دکھا رہا ہے کہ دیکھو میں کیسے تجھے نہیں بلاتا. یہ جا سکتے تھے. مجھے یہی بار بار دل میں پیغام آ رہا ہے، خیال آ رہا ہے کہ یہ تو ہم نے تیری وجہ سے انتظام کیا سارا، اے بندے تیرے لیے کیا ہے، تو کیسے نہیں جائے گا. تو میرا ویزا لگ کے اب اس میں وہ بندہ ایئرپورٹ سے چل رہا ہے، میں ادھر سے تیار ہو کے جا رہی ہوں، اس نے ویزا لے کے اترنا ہے. اتنا خوف ہے مجھے کہ یہ وقت پہ پہنچتا ہے میرا، میں بیٹھتی ہوں جہاز میں نہیں. تو اس طرح سے پہلا عمرہ جو میں نے کیا. تو پھر اسی طرح سے حج کا ہے کہ وہ بھائی نے مجھے کہا، کہنے لگے کہ آپ ہم جا رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا اس وقت میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، کہتے ہیں آپ کا محرم کوئی نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں. تصویر میں 14 اگست تھی. تو میں نے کہا اچھا آج تو دکانیں ساری بند ہوں گی تو کیسے جایا جائے. خیر میں نکل پڑی، اور نکل کے تو میں چل پڑی. مال ٹاؤن میں رہتی ہوں میں، ٹاؤن شپ کی طرف جہاں دکانیں وغیرہ دیکھی تو سب دکانیں بند پڑی ادھر سے ادھر سے. ایک طرف اللہ نے میری گاڑی موڑی، میں نے دیکھا تو ایک دکان کوڈک کی چمچما رہی تھی اور کھلی ہوئی تھی. میرا تو بس دل باغ ہو گیا، میں دوڑی بھی وہاں گئی. میں نے ان سے کہا کہ آپ 2 سیکنڈ ٹھہرے تو میں ایک دوپٹہ چینج کر کے آتی ہوں، آپ دکان بند تو نہیں آپ کی ہو رہی، آپ میری تصویریں بنا دیں، میں نے حج میں. انہوں نے کہا جی آپ نے حج والوں کے لیے یہ آج دکان کھولی ہوئی ہے کہ جو حج پہ جانا چاہ رہے ہیں اور ان کا. تو میں نے جلدی سے تصویریں بنائی اور اپنے بھائی کو لے جا کے دی. وہ بڑا خوش ہوا، اس نے اگلی صبح ہی میرا جو ہے نا حج کیا کہتے ہیں حاجی صاحب مبارک ہو. تو یہ لگن ہوتی ہے. کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اس کو. بے شک. اس سے ہمیں ایک یہ بھی چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ سننے والوں کی سنتا ہے، دل سے مانگیں تو وہ سنتا ہے. میرا یہ سوال، ویسے تو سارے سوال میرے لیے بڑے خاص ہیں لیکن یہ خصوصی میں نے رکھا ہوا تھا کہ آپ نے 50 سے زائد کتب لکھی میں، غزلیں ہیں، سفر نامے ہیں، شاعری ہے، اور اس کے بعد نعتیں ہیں، ریسرچ ہے، بلکہ آپ کے اوپر مقالے بھی لکھے گئے 8 مقالے ماشاء اللہ سے. اور ڈاکٹر شنام مزمل ایوارڈز بھی جو ہے وہ ادبی شخصیات کو ملتے ہیں، اور انہیں ملتے ہیں جو ادب میں بڑا جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ لکھ لیا تو اس کے بعد آپ کے ذہن میں ایسا کیا آیا کہ مجھے قرآن کریم کا ترجمہ کرنا چاہیے؟ وہ اسٹارٹ کرتے وقت آپ کی کیفیت کیا تھی، دوران میں کیا کیفیت تھی، اور جب وہ پائے تکمیل کو پہنچا تو آپ کی کیا کیفیت تھی؟ اس کی بھی ایک مختصر سی کہانی ہے کہ اسی سفر کے دوران میرے ہم سفر مجھ سے بچھڑ گیا تو مجھے ڈائبٹیز ہو گئی، میں انسولین پہ آ گئی، روزے نہیں رکھ سکی. تو مجھے بڑا رنج ہوا کیونکہ زندگی میں کبھی روزہ نہیں چھوڑا تھا. اللہ، تو بہت تکلیف پہنچی اس چیز سے مجھے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کی کہ مجھ سے کوئی ایسا کام کروا دے جو میرے لیے نجات کا باعث بن جائے. کہتے ہیں نا روزے کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہے. روزہ جو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں رکھ لو، پہلے رکھ لو، پورے کر لو تازہ. میں کسی زمرے میں نہیں آتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو میرا رخ نعتوں کی طرف موڑا، اور مجھے پورے رمضان میں 60 نعتیں ملی. وہ پوری کتاب بن گئی، نعتیں آتی رہیں. پھر
میں جب وہ کتابیں لکھ لی, کچھ تو قرآن پاک کے بعد بھی نعتوں کی کتابیں آئی ہیں, تو اس سے پہلے بھی 3-4 آ چکی تھی. تو پھر میں نے کہا کہ اسی طرح ہی رمضان میں کہ اب یہ نعتیں تو لکھی ہیں, اب ایسا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو مشہور 30واں سپارہ, مشہور صورت 30واں سپارہ اس میں مختصر صورت ہے, تو اس کا منظوم مفہوم کرتے ہیں, منظوم مفہوم ترجمانی مفہوم جی. تو وہ میں نے کرنا شروع کر دیا. صحیح ہے. اور وہ میں سعودی عرب میں تھی یہ سب کام. پھر ایسا ہوا کہ میرے درمیان میں میری بیٹی جو ہے کنسلٹنٹ بن گئی, سعودی عرب چلی گئی. سعودی عرب مجھے لے جائے تو وہاں میرے جذبات اور زیادہ وہ ان کو جلا ملی, کیونکہ میں بار بار جاتی تھی خانہ کعبہ, بار بار جاتی تھی. مجھے اللہ تعالیٰ نے بار بار بلانا شروع کر دیا, روضہ رسول پاک پہ بھی, عمرے بھی. تو وہ اور زیادہ میرا جذبہ جو ہے یہ بڑھ گیا, لگن بڑھ گئی. تو میں نے وہاں پہ بیٹھ کے یہ قرآن پاک کا 30واں سپارہ مکمل کر لیا, اس کو چھپوا بھی لیا. پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ نہیں, میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں پورا قرآن پاک مکمل کر لوں. آپ نے صرف 30واں سپارہ سوچا ہوا تھا, 30واں سپارہ کر لوں گی, بڑی اللہ کی رحمت نعمت ہو جائے گی. اس کے بعد سوچا کہ چلے بڑی بڑی صورتیں, مشہور صورتیں کرتے ہیں, سورہ مزمل, سورہ یاسین, سورہ جو ہے اس طرح کی صورتیں کرتے ہیں. وہ صورتیں کی. پھر اللہ نے کیا کیا کہ سورہ بقرہ کی طرف چل پڑی. میں نے کہا دیکھا جائے گا جو ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی تھی, میں نے کہا اللہ میاں تو اب لے کے چل, اب یہ پورا ہی کروا, اب یہ تو نے مجھے ڈال دیا اس کام میں. تو وہ میں سعودی عرب میں ہی پورا کیا. سعودی عرب میں وہاں پہ میں لکھنا پڑھنا ہوتا تھا. میری بیٹی ہمیشہ, میری بیٹیاں میرے لیے انتظام کرتی ہیں میرے پڑھنے لکھنے کا, میری ٹیبل, میرا پین قلم, ہر چیز موجود ہوتی ہے. تو میں وہاں بیٹھ کے, جب وہ لوگ ہاسپٹل چلے جاتے ہیں کام, میں اپنا پڑھنا لکھنا کرتی رہتی تھی. تو وہاں میں نے جو ہے وہ کئی قرآن پاک دیے, انہیں پڑھا, ان کے ترجمے پڑھے. پڑھنے کے بعد اور اسپیڈ میری پڑھنے کی کافی تیز ہے. صحیح. تو اور پڑھتی بھی مسلسل رہتی ہوں, کئی میرا مطالعہ بھی تھا. تو میں نے وہاں پہ, میری بیٹی کہتی تھی میں جہاں آپ کو چھوڑ کے جاتی ہوں آپ وہیں مجھے بیٹھی ملتی ہیں. وہ کھانے پینے کی چیزیں رکھ جاتی تھی. جو مجھے اتنی لگن تھی کہ میں لکھتی چلی جاتی تھی. وہ منظوم مفہوم جو ہے 30واں سپارہ تو ہو چکا تھا, وہ صورتیں ہو چکی تھی, کچھ رہتی تھی. تو 6 مہینے میں میں نے وہ مکمل کر لیا وہاں پہ. 6 مہینے میں 6 مہینے میں پورا قرآن پاک مکمل ہو گیا. اچھا, وہ مکمل تو ہو گیا اللہ کے حکم سے. پھر میں وہاں پہ گئی, خانہ کعبہ میں گئی, اور میں نے سجدہ کیا اللہ کو. میں نے شکرانہ ادا کیا کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا. کتنی رحمت ہے کہ اس نے وہاں پہ مکمل کروایا, مجھے وہاں پہ شکریہ کا موقع دیا. فوری مجھے کہیں جانا نہیں پڑا, مجھے جا کے وہاں پہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا فرمایا. تو وہ ماشاء اللہ. لیکن پھر اس کے بعد جس کے ریسرچ کیا اس میں 6 سال لگے. اچھا. وہ اس لیے کہ میں چاہتی تھی کہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے, کوئی ایسی چیز نہ ہو نعوذ باللہ کہ جو اس میں. تو پھر یہ لاہور کالج فار یونیورسٹیوں میں دیے, بالکل بہت سارے مولانا کو بھی دیے, یونیورسٹیوں میں دیے. تو لاہور کالج یونیورسٹی کی ڈاکٹر محسنہ منیر اور ایک فوزیہ, انہوں نے جو ہے, اور اس زمانے میں وہ تھیں ڈاکٹر فرخندہ, وہاں پہ وائس چانسلر تھیں. انہوں نے اپنا پورا ڈپارٹمنٹ میرے ساتھ لگا دیا. اور ان 2 خواتین نے, لیکن آخر میں سب لوگ تھک گئے تو, لیکن ان 2 خواتین نے اتنی میں لگی رہی. میں اس زمانے میں بھی سعودی عرب میں تھی جب یہ مکمل کر رہی تھی. تو یہ مجھے اطلاع دیتی تھی کہ میڈم ہم نے اتنا کر دیا, اتنا کر دیا. تو اس میں یعنی یہ تحقیق کرتے کراتے پھر اس کی شاعری کو بھی دوبارہ سے ریوائز کر کے دیکھا کہ کہیں اس میں تو کوئی وہ نہیں رہ گئی. تو جب تسلی ہو گئی تو پھر اس کو چھاپا. الحمدللہ اللہ کا ہی کرم. یہ کام پہلے ہو چکا ہے؟ یہ کام خواتین نے کسی نے نہیں کیا. صحیح. خواتین میں پہلی خاتون دنیا کی, لیکن مردوں میں ہوا ہے, ترجمہ ہوا ہے, منظوم مفہوم بھی کچھ لوگوں نے کیا ہے, لیکن خواتین میں نے ابھی بھی جھنڈیر لائبریری میں ان کے پاس 16 نسخے تھے. تو کہہ رہے تھے کسی خاتون کا نسخہ ہمارے پاس آج تک نہیں پہنچا. تو یہ میرا نسخہ الحمدللہ. جب موقع غنیمت جانتے ہوئے سوال کرتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کام کیا, صدیوں میں کوئی ایک آتا ہے
اس کے حصے میں یہ کام آتا ہے اور ماشاءاللہ سے وہ آپ ہیں. تو گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کوئی پذیرائی کچھ ہوا؟ میں ایک زمانے میں گئی تھی، مجھے موقع ملا عارف الوی صاحب سے ملنے کا. ٹھیک ہے. تو عارف الوی صاحب نے اس کو بڑا پسند کیا اور بلکہ یہاں بھیجا. الحمرا سے مجھے فون آیا لکھویرا صاحب کا کہ جی آپ کے بارے میں وہ جو ایوارڈز دیتے ہیں اس میں آپ کے بارے میں آیا ہے کہ یہ آپ کو انہوں نے کیس بھی بنا کے بھیجا. آخر تک وہ گیا بھی اور پھر آخر میں کیا ہوا یہ مجھے نہیں پتا. اچھا. کیونکہ ایوارڈ مجھے نہیں ملا. اچھا اچھا. تو لیکن کیس اس کا بنا، سارا کچھ تیار ہوا. یہ آپ کو پتا ہے ہاں نامینیٹ کیا، لیکن یہ ہے کہ وہ ویسے نامینیز میں نام لیا، مطلب یہ گئی اس میں جو ہے میری بھی شمولیت ہوئی، لیکن وہ میں نہیں کہہ سکتی. زندگی سے کوئی گلہ؟ زندگی سے کوئی گلہ نہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ عطا کیا جس کی میں نے خواہش کی. اس قرآن پاک کے منظوم مفہوم سے بڑھ کے زندگی میں میرے لیے کوئی سعادت نہیں. جو اتنی بڑی سعادت اس نے مجھے بخشی تو میں اس کے لیے کس منہ سے جو ہے شکرانہ نہ ادا کروں. میرا رواں رواں شکرانہ ادا کروں. اللہ اللہ. تو آخر میں ناظرین یہ پوڈ کاسٹ میں نہیں چاہتا کہ ختم ہو، لیکن آپ کا بھی وقت بہت قیمتی ہے. تو آخر میں نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دیجیے جو ادبی دنیا میں قدم رکھنا چاہ رہے ہیں، جو رکھ چکے ہیں، جو شعر کہنا چاہتے ہیں لیکن بے ہنگم کہی جا رہے ہیں. کیوں وہ آپ نے بھی ایک بات بتا دی کیونکہ ان کے مینٹورز ایسے ہیں، وہ ان کو آگے نہیں آنے دینا چاہ رہے. تو وہ ایسا کیا کریں کہ اپنے آپ کی اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو نکھارتے ہوئے آگے چلیں، اور باقی معاملات میں بھی اپنے جو اسٹڈیز ہیں اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی ان کی کوششیں ہونی چاہیے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ بیٹا میں پھر وہی بات دہراؤں گی جو میں نے پہلے بھی کہی. جی جی. ایک تو لگن ہو، صرف یہی لگن نہیں کہ میں راتوں رات بہت بڑا شاعر بن جاؤں اور راتوں رات ہی مجھے جو ہے نا وہ کوئی تعریف اور اس کے ساتھ کوئی ایوارڈز اور کچھ جو ہے کہ بہت بڑا شاعر ہے. کیا بات ہے کیا ہے. جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے، اسٹڈی نہیں کریں گے، پڑھیں گے نہیں. اساتذہ کو پڑھیے، اساتذہ کو پڑھیے. یہ آج کل کی شاعری جو ہے اس میں اساتذہ کو پڑھیے، بڑے بڑے شعراء کو پڑھیے، اور نثر بھی پڑھیے، نظم بھی پڑھیے، غزل بھی پڑھیے، اور قرآن و حدیث کا بھی مطالعہ کیجیے. بالکل یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی رہنمائی کرتی ہیں. اور جتنا ہے کہ کام کام اور کام، اور پڑھنا پڑھنا اور پڑھنا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے شاعر بنیں، ایک اچھے ادیب بنیں، ایک اچھے محقق بنیں، تو آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے اخبار بھی پڑھنا ضروری ہے، کتابیں بھی پڑھنا ضروری ہے، اور ریسرچ بھی پڑھنا ضروری ہے، لائبریریز میں بھی جانا ضروری ہے، اور سراؤنڈنگ میں بھی اپنی نظریں رکھنا ضروری ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. صحیح. وہ بھی آپ کو پتہ ہو. بالکل ٹھیک. تو وہ یہ سب آپ لے کے چلیں تو آپ ماشاء اللہ اگر ذرا سی بھی لکھنے کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آگے پہنچاتے ہیں. آپ کی مثال سامنے ہے ماشاء اللہ. آپ کہاں سے چل کے کہاں تک آپ کی وجہ سے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں. ناظرین یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ، اور آخر میں اپنے 2 اشعار آپ کی نظر کروں گا. میرے اشعار، میرے جملے، میرے حرف اس قابل تو نہیں ہے میں آپ کی نظر کچھ کر سکوں، لیکن 2 اشعار ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اور آپ کے کئی شاگردوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ اشعار میرے ذہن میں آئے اور میں آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ بے باک ہے بس ان کا قلم لکھتا ہے سب کچھ، مہکے جو یہاں پھول ہیں ان کے لگائے ہیں، آتے ہیں جو یہاں پہ نظر چند ہونہار، بجھتے ہوئے کئی دیے ان کے جلائے ہیں. آپ کا ایک بار بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور مجھے عزت افزائی.